بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا اے ابن مسعود۔ میں نے بھی جواب میں 3 مرتبہ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہوں اور اسے دین کی سمجھ حاصل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ حالات سے متاثر نہ ہو بلکہ اس موقع پر اس کی سب سے زیادہ نگاہ حق پر ہو، چاہے وہ عمل میں کچھ کم ہو اور اگرچہ وہ سرین کے بل گھسر کر چلتا ہو۔ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے ان کے 72 فرقے بن گئے تھے، ان میں سے صرف 3 فرقوں کو نجات ملی اور باقی سب ہلاک ہو گئے۔ ایک تو وہ فرقہ جنہوں نے بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین کی وجہ سے اور اپنے دین کی وجہ سے ان بادشاہوں سے جنگ کی۔ بادشاہوں نے انہیں پکڑ کر قتل کیا، آروں سے چیر کر ان کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جن میں بادشاہوں سے مقابلہ کی سکت نہیں تھی اور ان میں رہ کر ان کو اللہ کی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے دین کی دعوت دینے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ لوگ مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا، ہم نے اس کو ان پر واجب نہ کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا، سو انہوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کرے اور میرا اتباع کرے وہ اس رہبانیت کی پوری رعایت کرنے والا شمار ہوگا۔ جو میرا اتباع نہ کریں یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک فرقہ تو جابر بادشاہوں کے پاس ٹھہرا رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیتا رہا، جس پر انہیں پکڑ کر قتل کیا گیا، آروں سے چیرا گیا، آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ انہوں نے جان دے دی لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستہ پر رہو گے جب تک تم میں 2 نشے ظاہر نہ ہو جائیں، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ، اور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے، لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی پھر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہ کر سکو گے۔ اس زمانہ میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انصار کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے
اور نہ شہید، لیکن ان کو اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہیں، اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں، ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے اور بادشاہت چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائے، تو پھر اس وقت تم زبردست فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو وہ ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو، تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلیفہ رسول اللہ رکھا گیا، یعنی وہ خلیفہ بنے، اس دن وہ ممبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جہاں بیٹھا کرتے تھے دونوں ہاتھ بڑھا کر وہاں رکھے، پھر فرمایا، میں نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں بیٹھے ہوئے یہ سنا کہ آپ آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اللہ اذا اہتدیتم کا مطلب بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس قوم میں برائی کے کام ہونے لگیں اور کبھی کاموں کے ذریعے فساد پھیلایا جانے لگے اور وہ نہ اسے تبدیل کریں اور نہ اس کو برائی سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ضرور سزا دے گا اور ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ پھر اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا، اگر میرے دونوں کانوں نے یہ باتیں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور با اثر ہوں اور وہ ان کو ان کاموں سے نہ روکیں، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم کسی بے وقوف کو دیکھتے ہو کہ وہ لوگوں کی بے عزتی کر رہا ہو تو تم اس پر انکار کیوں نہیں کرتے؟
لوگوں نے کہا ہم اس کی زبان درازی سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس طرح تو تم قیامت کے دن نبیوں کے گواہ نہیں بن سکو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہتمام سے کرتے رہو اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہو، ورنہ ایسے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے جو تمہیں دردناک عذاب دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہنا، ورنہ تم پر تمہارے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے اور ان ربانی علماء اور دینی مشائخ نے انہیں ان گناہوں سے روکا نہیں۔ جب وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے اور ربانی علماء اور دینی مشائخ نے انہیں نہ روکا تو آسمانی سزاؤں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس لیے تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تم پر بھی وہی سزائیں نازل ہوں گی جو ان پر ہوئی تھیں، اور اس بات کا یقین رکھو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روزی ختم نہیں ہوتی اور موت کا وقت قریب نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہاتھ سے جہاد کرنا، دوسرا زبان سے جہاد کرنا، تیسرا دل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم ہوگا، پھر دل والا۔ جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اسے اوندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا جاتا ہے، پھر خیر اور نیکی کا جذبہ اس میں نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم ہاتھ والے جہاد کے سامنے بے بس اور مغلوب ہو گئے، پھر دل والے جہاد کے سامنے، لہٰذا جس دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے اور پھر تھیلے کے اندر کی ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 3 قسم کے انسانوں میں تو خیر ہے، ان کے علاوہ کسی میں خیر نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے دیکھا کہ ایک جماعت اللہ کے راستہ میں دشمن سے جنگ کر رہی ہے، یہ اپنا مال اور جان لے کر ان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہو گیا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے زبان سے جہاد کیا اور نیکی کا حکم کیا اور برائی سے روکا۔ تیسرا وہ آدمی جس نے دل سے حق کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ اور جو احادیث پڑھی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔